میں جب یونیورسٹی میں بی ایس کر رہا تھا، کافی محنت کر رہا تھا۔ میری کزن تھی، میرے ماں باپ کو اور مجھے بہت پسند تھی۔ میں سوچ رہا تھا ڈگری لینے کے بعد جب کامیاب ہو جاؤں تب اسی سے شادی کروں گا، لیکن ڈگری کے دوران ہی میرے والد صاحب مجھے بولے کہ میں تمہاری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا میں پہلے کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ان کے بہت اصرار کے بعد میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ جب میرے چچا سے بات کی گئی، چچا میرے بہت خوش ہوئے، لیکن میری آنٹی بہت ہی غمگین ہو گئی۔ وہ بہت لالچی اور چالاک تھی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی تم انکار کر دو، تمہارا رشتہ بڑے خاندان میں کرانا ہے۔ چند دن بعد لڑکی نے انکار کیا اور لڑکی کو دوسرا پسند تھا اور موبائل پہ بات بھی کرتی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، کہ چلتا پھرتا لاش بن گیا۔ میں اس لڑکی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن میری عزت تو واقعی خراب ہو گئی۔ شرم کے مارے باہر گھوم بھی نہیں سکتا تھا۔ سال گزر گیا، میں پڑھائی میں ہیرو سے زیرو ہو گیا، دوستوں سے الگ ہو گیا۔ ہاسٹل میں اکیلے ایک کونے میں ایک موم بتی جلا کر کالا چادر اوڑھے رات بھر بیٹھا رہتا۔ بال پریشانی کی وجہ سے تیزی سے سفید ہونے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کیسے سب کچھ بھول جاؤں۔ دوست بھی فکر مند تھے۔ میں نے یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پیپرز کے دن سارے دوستوں کو بولا کہ تم لوگ جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ میں بوریا بستر سمیٹ کے سیدھا گھر آیا اور کہا کہ میں اب نہیں پڑھ سکتا، مجھ پہ مزید پیسہ خرچ نہ کیا جائے۔ میرے والد جب شام کو گھر آئے تو مجھے کہتا ہے بیٹا میری ناک مت کٹوانا، صرف اتنا کہا۔ کھانا کھائے بغیر سونے چلا گیا۔ جب میری ماں نے میری حالت دیکھی چپ کے رو رہی تھی۔ گھر کافی دن کے بعد گیا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے بریانی لائی اور ماں روتی ہوئی چلی گئی۔ میں اتنا رویا میرے آنسو پلیٹ میں گر رہے تھے۔ ماں کا رونا یاد کر کے بدن سے دم نکل گیا۔ زمین پہ پڑا رہا۔ جب خود کو سنبھالا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہاتھوں کی مدد سے سجدے میں چلا گیا۔ میں نے گڑ گڑا کے دعا کی یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما اور مجھ سے راضی ہو جا، اور اس کے بعد والدین کی طرف چلا گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے والدین انتہائی غمگین تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ والد نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے گلے لگایا۔ بیٹا مجھے تمہاری تعلیم اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں ڈرپوک لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ میری عزت خراب نہ کرنا، میں لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ سے مت بھاگنا، اس سے پہلے واپس چلو، تم ناکام نہیں ہو۔ اٹھو، مرد بنو اور ان بدترین حالات کا مقابلہ کرو۔ جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں چلا آیا۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا صبح ہوتے ہی واپس چلا جاؤں گا، اور کچھ بھی ہو میں خود کو تبدیل کروں گا۔ اپنے آنسوں کو خود صاف کرتا تھا، خود کو تسلی بھی دیتا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جنگ جیتنی ضرور ہے۔ میں واپس یونیورسٹی چلا گیا، اپنے آپ کو خود سنبھالنے لگا اور یہ کہا چاہے کچھ بھی ہو ہار نہیں ماننی۔ واش روم اور کچن میں چپ کے روتا تھا، ہزاروں غم دل میں چھپا کے دوستوں کے ساتھ خوب ہنستا تھا۔ میرے ایک دوست نے بولا ہم گھومتے ہیں، مجھے ساتھ جم لے گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب میں نے دیکھا سارے اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، میرا دوست بولا دیکھو سارے تمہاری طرح عاشق ہیں، لیکن یہ خود پہ کام کر رہے ہیں۔ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا خود کو تکلیفوں میں مار دو یا خود سے مقابلہ کرو اور جنگ جیت جاؤ۔ میں نے سوچنے کے بعد دل میں کہا بات میں دم ہے۔ جم میں داخلہ لیا، موٹیویشنل اسٹوریز اور کتابیں پڑھتا، پڑھائی میں خود کو بہت آگے لے گیا۔ میں زیادہ وقت جم میں رہتا، سب سے مشکل ترین لیگس ایکسرسائز کرتا، ہر وقت خود کے ساتھ مقابلہ کرتا، جو سب سے مشکل ترین کام لگتے وہی کرتا، پرابلمز کے حل کے لیے ہر تکلیف سے گزرتا، پڑھنے کے لیے رات کو دیر تک بیٹھتا۔ بہرحال وقت تو گزرتا گیا، آخرکار ڈگری مکمل ہو گئی۔ جب گھر گیا میرے والدین کافی خوش ہو گئے، ڈگری پہ نہیں، میرے ہمت اور صبر پہ۔ میں نے ان کے غم کو خوشی میں بدل دیا، لیکن خود کو خوب نچوڑنے کے بعد۔ بریانی کو دیکھ کے وہ دن یاد آتے اور چپکے سے خوب روتا تھا۔ شادی کی بات پھر آ گئی۔ جب میرے والد نے میرے چچا سے پوچھا، لڑکی نے پھر انکار کر دیا۔ اس کے دماغ میں رئیس شہزادے کا خیال چل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کروں
خود بھی ہمیشہ کے لیے شادی نہ کروں اور اس کو بھی بٹھاؤں، لیکن دل نہیں مانا۔ اس دفعہ میرا مقابلہ کوئی خاک کر سکتا تھا؟ مجھے تو پتا تھا۔ میں سجدے میں گر پڑا اور 40 دن کا عمل پکڑا، گڑ گڑا کے دعا مانگتا رہتا کہ یا اللہ مجھے ہارنے مت دینا اور میری شادی ہو جائے۔ جس کو تو میرے لیے پسند کرے وہی مجھے قبول ہے، لیکن میرا انتقام ضرور لینا۔ آزمائش کے دن گزر گئے۔ ایک دن میرے والد صاحب کہتے ہیں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ لڑکی کے والدین شریف ہیں، لڑکی نیک سیرت اور خوبصورت ہے، میٹرک ابھی پاس کیا ہے۔ میں نے والد کو کافی خوش محسوس کیا۔ میں نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے بھی۔ بات کر لی گئی تو انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میری کزن اور اس کی ماں جس کو پسند کرتی تھی انہوں نے رشتہ ہی نہ بھیجا اور دھوکہ دیا۔ بعد میں وہ کان لگائے بیٹھی تھی کہ شاید میں پھر سے مان جاؤں۔ میں نے پیغام بھیجا کہ میرا دل تو بہت ہے، لیکن کیا کروں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، تمہاری جگہ کسی اور نے لے لی ہے اور اب اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اب اچھا ہے کہ تم بھی کسی اور کی ہو جاؤ اور زندگی بسا کے خوب مزے کرو۔ تمہاری وجہ سے میرے والدین بہت روئے ہیں۔ میری شادی انتہائی خوشی سے ہو گئی اور چند لوگ انتہائی غمگین تھے۔ میرے انکل نے بولا کہ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، لیکن یہ کیا کرے گی؟ میرے والد نے جواب دیا 4 سال تک انتظار کر چکے تھے۔ میری کزن کو ان کی سہیلیوں اور ممانیوں نے خوب کوسا۔ وہ تانے دیتی تھی کہ تم خامخواہ کی بدقسمت نکلی اور تمہیں بتائے بنا وہ شادی کر رہا ہے اور اس نے تمہیں قبول نہیں کیا، اور تم کس منہ سے اس کے گھر شادی پہ جاؤ گی؟ میری شادی پہ وہ شرم کے مارے نہیں آئی۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ چند دن بعد جاب بھی مل گئی۔ ویسے جاب کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا۔ اپنی وائف کو بولا آؤ یار لانگ ڈرائیو پہ لے چلوں کہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ زندگی میں بہار آنے لگی۔ دوست میرے کافی خوش تھے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن میں کافی خوش تھا۔ میرے والدین مجھ سے اور میری بیوی سے کافی خوش ہیں۔ میری کزن کی شادی میری شادی کے ٹھیک 7 سال کے بعد ہو گئی۔ زندگی اچھی ہے یا بری میں نے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا اور نہ پوچھا۔ جو بھی ہو اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور ہمت مت ہارو، خود سے مقابلہ کرو۔ انسان بہت سخت ہے، دنیا میں صرف اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ صرف تمہارا گڑ گڑا کے سجدے میں گر کے دعا کرنے کی دیر ہے۔ اپنے والدین کی انتہائی عزت و احترام کیا کریں اور ان کے ہاں میں ہاں ملائیں۔ اللہ پاک سب کی زندگیوں میں بہار لائے اور سارے مشکلات حل فرمائے، آمین۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔